ہیٹ ویو کے حوالے سے تھی. سندھ اور بلوچستان میں جو ہیٹ ویو آئی الگ تھی، اس کی وجہ سے سارے آپ کے دریا سوکھ گئے تھے. اور کل بھی ہم نے اس جو ہم دورے پہ نکلے ہیں ہم پہنچ پائے. پرائم منسٹر کی خصوص ہدایت پر بھی ہمارے ساتھ امین الحق بھی تھے، منسٹر آئی ٹی. ان کو واپس جانا پڑا، لیکن ساری پارٹیاں، اور اس وقت مکسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس ٹیم میں ہیں. اور ہمارے ساتھ کھیلداس صاحب ہیں ایم این اے، تو 2 ایم این ایز بھی ہیں. غلام مصطفیٰ شاہ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود تھے، کیونکہ پہلا ہم نے سروے کراچی سے ہی شروع کیا. کراچی کی مشکلات، ان کی ریکوائرمنٹس، اور شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ہم گزارشات ضرور بنائیں گے. جو بھی وسائل ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ پھر مہیا کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت وسائل کی قلت پورے ملک میں آپ کے سامنے ہے، صورتحال آپ کے سامنے ہے. وہ اس پر میں آگے بات بھی میں سمجھتی ہوں کم کروں گی تو بہتر ہے. لیکن کراچی کی تو کمپنسیشن شروع ہو گئی ہیں، دادو کی بھی پروسیس میں ہے جہاں ہم نے آج جانا تھا، لیکن موسم وہاں سے بھی رپورٹ ہوا کہ اس وقت نہیں ہم ٹیک آف کر سکے. تو انشاءاللہ کل ہماری پھر کوشش ہوگی کمبر اور دادو جانے کی. اور جہاں جہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں میں آپ کو ذرا سا بتاتی چلوں کہ ہم کل ٹھٹا اور کیٹی بندر کے علاقے سے ہم نے پھر کل شروع کیا کراچی کے سروے کے بعد. اور وہاں ہمارے ساتھ پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے، سارے ڈسٹرکٹ آفیشلز اور یہ پورا عملہ ساتھ تھا ہمارا. ایم این ایز اور وزراء کا جو چھوٹا سا وقت بنا ہے ہم گئے تھے. اور جو ہم نے وہاں صورتحال دیکھی وہ دیکھیے بہت ہی ہماری معیشت کے لیے، ہمارے لوگوں کی پبلک ہیلتھ کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت تشویشناک ہے. کیونکہ اس میں اقتصادی معاملات بہت انوالو ہیں. لوگوں کی کراپس جو ہیں، لوگوں کے مویشی، لوگوں کے گھر، سب سے زیادہ ڈیمیج ان چیزوں میں ہوا ہے. ابھی بھی اسیسمنٹ ہو رہا ہے. بلوچستان کی تو اپنی تباہ کاری ہیں، بس سندھ میں آپ کو ذرا بتاتی چلوں. رپورٹ تو ہم اس سے آگے بھی بنائیں گے کیونکہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہمارے سامنے تبدیل ہو رہی ہے. اور جن علاقوں میں ہم گئے ہیں آلریڈی، لو لائنگ علاقے ٹھٹا، بدین، کیٹی بندر، اب سجاول، اور اب آپ دیکھیں گے کہ کل سے بدین، واپس کمبر، شداد کوٹ، پھر اس سے اور دادو، ان سارے علاقوں میں پھر لو لائنگ پیشن گوئی ہوئی ہے میٹ آفس کی کہ پھر سے ایک سائیکل آنے والا ہے. کراچی میں بھی سائیکل آنے والا ہے مانسون کا. تو علاقے جذب نہیں کر پائے ہیں پانی کو ابھی، اور ایک دوسرا طوفانی بارشوں کا سائیکل آنے والا ہے. اس میں لوگوں کو تیاری کرنی ہوگی. جتنے ڈسٹرکٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے تو کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں ہیوی لفٹنگ، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ جو آپ نے نلے کھولنے ہیں، کہیں کہیں بنانے بھی ہیں. بدین میں تو انہوں نے دکھایا ہمیں کہ وہ خود ہاتھ سے نلے بنا رہے تھے. پانی اتنا زیادہ آ چکا تھا کہ ان کو مطلب اپنے وسائل استعمال کر کے اسی وقت نلے بنانے پڑے پانی کو نکالنے کے، کیونکہ پانی کا زیادہ اس وقت پانی کا زیادہ ڈاؤن پور چل رہا ہے. اور اس میں برجز خراب ہوئے ہیں، ڈیمز ٹوٹے ہیں، وہ تو آپ نے دیکھا ملیر سے لے کے یہاں تک. اور جتنے گھروں کی بربادی ہوئی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. آپ نے جی 18,000 تو، لیکن آگے میں دیکھ رہی ہوں کراپ ایریا کا ڈیمیج بھی بہت پریشان کن ہے. کراپ ایریا کا ڈیمیج جو آپ لوگ ابھی تک بتا رہے ہیں وہ آلموسٹ 9 لاکھ سے زیادہ ہونے لگا ہے. 9 لاکھ سے زیادہ آپ میٹرز میں آ جاتے، ایکرز آپ نے میجر کیے، ایکرز آ جاتے ہیں. آپ سوچیں 9 لاکھ ایکرز کتنے ہوتے ہیں، اور یہ اس سے زیادہ تجاوز کرے گا فگر. کیونکہ جیسے بدین آپ کا رائس چاول اگاتا ہے تو اس کا تو سیزن گزر گیا. جس وقت چاول اگانا تھا ان کے پاس نہیں تھا، پانی کم تھا، اور جب پانی آیا تو ان کے پاس ان کا وہ وقت گزر گیا تھا. تو ایریل ویوز جو تھے تو وہ آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس ابھی بھی پانی کے نیچے ہیں، جو باہر کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں. تو لوگوں کے مال مویشی، 18,000 گھر، اور میں ابھی بھی کہوں گی، میں سمجھتی ہوں سروے چل رہے ہیں، دور دراز علاقوں کی جو اعداد و شمار ہے وہ پہنچ بھی نہیں سکتی. تو ابھی تک جو 18,000 کا فگر ہے اس کے لیے پرائم منسٹر نے کمپنسیشن کا فگر بھی بڑھا دیا ہے، جو ہم نے وہاں میٹنگ کی تھی.
پکے گھر کا 5 لاکھ ہوگا کمپنسیشن، اور اس کے بعد کچا گھر جو ہے جو آدھا گرا ہے، یعنی جس میں پوری جزوی طور پر گرا ہے، اس کا ہوگا پارشلی جسے کہتے ہیں ڈیمیج، اس کا ہوگا 2.5۔ تو اس طرح کمپنسیشن سروے ہوتا جائے گا، لوگوں کو ضرور کمپنسیشن ملے گا، لیکن جانوں کا، گھروں کا، ابھی جانوں کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو زندگیاں تباہ ہو گئیں اور گھر خالی ہو گئے، بدحال ہو گئے لوگ، لیکن لوگوں کو حکومتیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی، مشکل حالات میں جتنی بھی مشکل ہو حکومتوں کو ساتھ دینا پڑتا ہے، اور ہم زمین پہ اس لیے ہیں سب کچھ چھوڑ کے کہ ہم ملک میں اور بہت کچھ کہانیاں چل رہی ہیں، میڈیا سے پوچھیں اور ہم سے پوچھیں، لیکن کوئی ٹیمیں اس وقت زمین پہ موجود ہیں پرائم منسٹر کی ہدایت پر، جو عوام کا دکھ بھی بانٹنے کے لیے کھڑی ہیں، اور جو ان کے لاسز ہوئے ہیں، جو ان کا ڈیمیج ہوا ہے، جو ان کے گھروں کا حال ہوا ہے، اور دوسرے کراپس وغیرہ کمپنسیشن جو کرنا ہے اس کے حوالے سے، اور آگے جا کے جو مطلب بند بنانے ہیں، کچھ علاقوں میں 20-30 سال پرانا کنسٹرکشن ہوا ہے، اب پانی ڈبل آتا ہے، مثلا کیٹی بندر پہ ہم نے ایک بند دیکھا، تو ادھر 2 انہوں نے لگائے ہوئے تھے، مطلب لاکس جسے کہتے ہیں ڈیم کے، اس نے کہا میڈم اب یہ پانی اس سے ڈبل آتا ہے تو ان کو 2 اور لگانے پڑیں گے۔ تو ہر جگہ یہ صورتحال ہم نے دیکھی، اور ہم یہ سروے میں بتائیں گے پرائم منسٹر کو کہ جو ہم نے زمین پہ دیکھا اس کا یہ مطلب ہے کہ وسائل کو جو لگانا ہے انفراسٹرکچر پہ ڈبل کرنے پڑیں گے زمین پہ، یہ سب پرانا انفراسٹرکچر ہے اور وہ کم پانی کے لیے بنا ہے۔ آدھے وقت سندھ میں قحط سالی ہوتی ہے، اور جب پانی آتا ہے مانسون کے، وہ اتنی تیزی سے آ رہا ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں کہ لوگ سنبھال نہیں پا رہے۔ اب 600 سینٹی میٹر آپ دیکھیں صرف کراچی میں ہوا ہے، 600 سینٹی میٹر، جی ملی میٹر صرف کراچی میں ہوا ہے۔ یہ ریکارڈڈ ایویڈنس نہیں ہے اس کی، مطلب 1 سال کبھی ہوا ہوگا، لیکن میں آپ سے جو کہہ رہی ہوں، اور باقی سندھ میں بھی 500 ملی میٹر، بدین میں اس طرح کے فگرز آ رہے ہیں، کچھ کا تو 4 دن میں ہوا ہے، اور وہ ٹائم جس میں اتنا پانی آیا ہے لوگوں کے گھروں میں گھسا ہے، مطلب میرے اپنے گھر کی ڈرینز نہیں ہینڈل کر پا رہی تھی، وہ تو جدید ہیں، لیکن اتنا جب پانی چھت پہ آ رہا ہے تو وہ جو بھی ڈرینز ہیں وہ مینیج نہیں کر پاتی تیزی میں۔ تو چاہے نجی ادارے ہوں یا سرکار ہو، ہم سب کو مل کے جو ہماری اس وقت مارجنلائز اور ولنریبل کمیونٹیز ہیں، جو محروم طبقے ہیں، جو بہت ہیں اس وقت، اور محرومیوں کی تو ایک اور لہر چلی ہوئی ہے، تو جو پچھلی حکومت سے چلتی آ رہی ہے، اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے اور بارش کی تباہ کاریوں نے اسے دگنا کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا، لائف سٹاک، کراپ ڈیمیج، لوگوں کی دکانیں، ہوٹلیں، مساجد، برجز، روڈز، یہ سب اس کا سروے جاری ہے، اور میں نہیں سمجھتی اس وقت کوئی فائدہ ہے، لیکن میں آپ کو بتا پھر